جی بالکل، ریاست پاکستان نے حقوق ہمیں کیا دیا؟ تو جس ریاست میں مولوی جو ہے وہ اتنا آگے ہو، مولوی کا جو کہ یرغمالی بنا کے رکھ کے بیٹھتے تھے لوگوں کو۔ پلے کارڈز کی بات ہے تو یہاں پہ بہت سارے پلے کارڈز جو ہیں جو بھی خواتین آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پلے کارڈز لے کر آتی۔ کوئی لڑکی آج تک جو ہے آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ کہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کیا اجازت کیا دے رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا، ان کے باپ نہیں دے رہا۔ آپ لوگوں کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ کافی ٹائم سوچتے ہیں اور پھر ایک چیز اس طرح کی نکال کے لاتے ہیں جسٹ ٹو کریٹیسائز آپ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا رمضان المبارک سے تو کوئی تعلق یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے ارد گرد کی اور باقی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، تو آپ بالکل اندھے ہیں۔ کچھ مرد ایسے بھی ہے کہ وہ آزادی دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہم بھی ان کو اسی طرح اسی سسٹم نے ہمیں رکا ہوا ہے۔ لیکن کوئی کنٹروورشل ہماری سوچ ہی کنٹروورشل ہے۔ جب بھی ہم جو ہے رائٹس کی بات کرتے ہیں تب ان کو کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کہاں دے رہی ہیں جو ہے وہ 18 سال کی بچیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، اور ان کی جو ہے وہ سوسائٹی تو بالکل بھی نہیں دے رہی کہ ان کی شادی کرائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین علی راجہ۔ ناظرین، پوری دنیا میں جو ہے وہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کا جو ہے وہ 7واں روزہ ہے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسلام آباد کی فضاؤں میں جو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کے جو فحش نعرے ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ جو عورت آزادی مارچ کی جو خواتین ہیں وہ اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور دوسری جانب جو MTM کے جو کارکنان ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلم طلبہ محاذ کے جو مرد و خواتین ہیں وہ ان کا بھی احتجاج جو ہے وہ دوسری جانب جاری ہے۔ پولیس کی جو باری نفری ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ SSP آپریشنز شعیب خان جو ہے وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب آنے والے تمام راستوں کو جو ہے وہ خطدار تارے اور کناتے لگا کر جو ہے وہ ان کو سیل کیا گیا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا جو داخلہ ہے وہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے یہاں پر آئی کچھ خواتین سے، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا مطالبات ہیں، کیوں جو ہے وہ آخر ان کو ہر سال 8 مارچ کو جو ہے وہ اس احتجاج کرنے کی جو ہے ضرورت پیش آتی ہے، اور کیوں جو ہے وہ اس طرح کے جو نعرے کنٹروورشنل جو نعرے ہیں وہ بلند کرتی ہیں، وہ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا موٹیو ہے آپ کا، اور کیا جو ہے وہ نئے نعرے جو ہیں وہ اس سال لگائے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام مصباح شفیق ہے اور میں عورت مارچ آرگنائزرز میں پچھلے کچھ سالوں سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں۔ دیکھیں، عورتوں کے عالمی دن یعنی 8 مارچ کے دن جو ہم اپنا یہ مارچ کرتے ہیں، اس میں ہم ہر مارچ میں ہماری کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنی ریاست سے کہ وہ ڈیمانڈز کو پریورٹائز کرے۔ ہر سال ہم NOC کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہمیں NOC بھی نہیں دیا جاتا۔ اس دفعہ بھی ہماری جو ڈیمانڈس تھیں، جیسے آپ نے پوچھا کہ موٹیو کیا ہے ہمارا اس کے پیچھے، تو موٹیو ہمارا بہت سمپل سا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونیٹیز ملیں، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مردوں کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، اسی طرح خواتین کو 2 گنا 3 گنا زیادہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے جو پبلک اسپیسز ہیں ان کو سیف بنایا جائے۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل میں بھی F9 پارک کا اگر آپ کو قصہ یاد ہو تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کیپٹل میں ریپ کے کیسز اس طرح پبلک پارکس میں اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ باقی شہروں کی کیا صورتحال ہوں گی۔ آئے روز اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ہمارے مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ خواتین کے خلاف یہ جو تشدد ہے اس کو ایک ایمرجنسی نافذ کیا جائے ملک کے اندر، اور جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ جب ایک مجرم کو سزا ہوگی تو یقیناً جو ہے کرائم کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں غیر اخلاقی جو پلے کارڈز ہیں ان کو وضع کرنا نامناسب حرکت نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پلے کارڈز کی بات ہے تو یہاں پہ بہت سارے پلے کارڈز جو ہیں جو بھی خواتین آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پلے کارڈز لے کر آتی ہیں۔ یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ لکھ کر لائیں۔ نہیں، آپ ان کو روک تو سکتے ہیں نا۔ دیکھیے، ایک دن ہوتا ہے بھائی، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہاں ان پلے کارڈز پہ کوئی ایسی جھوٹی بات نہیں لکھی ہوتی ہے۔ ہر عورت، ٹھیک ہے، کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں ہوتی، جو وہ فیس کرتی ہیں وہی وہ پلے کارڈز پہ لکھ کر لاتی ہیں جن کا ان کو سامنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں اس طرح کہ
کوئی لڑکی آج تک جو ہے آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ کہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا یا میرے ساتھ کبھی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں اور ہمیں پورے رائٹس مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ گزرتی ہیں وہ پلے کارڈس پہ لے کر آتی ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ خواتین آ کر ایک آزادی, ایک بالکل جو اسپیس ہم یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں, وہ آ کے اپنے مسائل یہاں پہ بیان کر سکتی ہیں. یہی مقصد بھی ہے. اور باقی جو ایک پرسیپشن ہمارا لیا جاتا ہے کہ جی ایسا عورت مارچ مردوں کے خلاف ہے, تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے. ہم مردوں کے بالکل خلاف نہیں ہیں. یہ پرسیپشن بنایا گیا ہے. ہم یہاں پہ صرف ایکول اپرچونیٹیز, ایکول رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ریاست پاکستان خواتین کو ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دے رہی؟ دیکھیں, حقوق دے رہے ہوتے تو شاید ہم آج مارچ نہ کرتے. ایسا ہی ہے, حقوق دے رہے ہوتے تو ہمارے پاس روزمرہ پہ اس طرح کے کیسز نہ آتے. جو یہاں پہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کیا نور مقدم کے مجرم کو ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ سنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں. پریا کماری کا جو کیس تھا اس کا آپ دیکھ لیں. بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہی مثال ملتی ہے. آپ کے اس مارچ میں, آپ میری بات پوری ہونے دیں. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پولیس سے خواتین جا کر بات کرنے سے کتراتی ہیں, کیونکہ ان کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا. یہ اتنا بڑا ٹراما لے کر جاتی ہیں اور ان کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا, ان کو مذاق بنایا جاتا ہے, ان کو پراپر کمپلین وہاں پہ نہیں کرنے دی جاتی کہ آپ وہاں پہ کیوں نکلی تھیں, آپ کو چاہیے تھا آپ ایسے کپڑے پہنتی. کیا یہ کرنے والی بات ہے؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے, تو یہ جی ہمیں بالکل لگتا ہے کہ جی ریاست بالکل بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہی ہے. آپ کی اس مارچ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا نعرہ لگتا ہوا نظر نہیں آیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ کافی ٹائم سوچتے ہیں اور پھر ایک چیز اس طرح کی نکال کے لاتے ہیں جسٹ ٹو کرٹیسائز. آپ تھوڑا زاویہ اور اپنی سوچ بدلنے کی بھی کوشش کریں. یہاں پہ ہر اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو کہ یہاں پہ مشکل کا شکار ہے, جو اس ملک میں سکھ کا سانس نہیں لے سکتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ ڈاکٹر عافیہ کی بات کریں, ہم ان کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کنٹروورشل نعرے بلند کرنا اور اس طرح کے پلے کارڈ جو ہے وہ وضع کرنا, کہ آپ کے خیال میں یہ نامناسب نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا رمضان المبارک سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. جو تشدد ہوتا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا نامسلمان بھائی ہیں, جو مرد ہیں تو وہ کرتے ہیں. تشدد ہوتا ہے رمضان میں بھی ہوتا ہے, باقی مہینوں میں بھی ہوتا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ حرم شریف میں بھی ہوتا ہے. آپ کبھی کسی اپنی عورت سے ان کو بغیر کسی پریشر کے آپ ان سے پوچھیں, ان سے پتہ کریں کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں تشدد نہیں ہوتا, ان کو کہاں کہاں ہراس نہیں کیا جاتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر پھر بغیرتی کہاں آئی, جب بات ہی اس کی نہیں ہو رہی, جب بات ہی سیکشل فریڈم وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کی نہیں ہو رہی, تو آپ پھر کیوں اس طرح کی باتیں کریں کہ یہاں پر فحاشی چل رہی ہے. آپ تو مرد ہیں اور آج جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس احتجاج پہ یا عورت آزادی مارچ پہ ان کے حق میں بات کیوں کر رہے ہیں, کس وجہ سے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری 3 بہنیں ہیں, اور اگر بہنیں نہ بھی ہوتی تو یہ عورتیں, اگر کوئی میری نہ بہن ہو, نہ ماں ہو, نہ بیٹی ہو, ان کا پھر بھی پورے کا پورا حق ہے. اور میں حق اس کا بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کو رائٹس, ایکسٹرا رائٹس ملنے چاہیے. ان کے بیسک رائٹس یہ ہیں کہ ان پر تشدد نہ کیا جائے, کہ ان کی فورسفل میرجز نہ کیے جائیں. تو اس میں کوئی آپ کو ایکسٹرا باتیں نہیں بول رہا کہ آپ ان کو فریڈمز دیں, ایکسٹرا فریڈمز دیں. آپ ان کو فریڈمز نہیں دے رہے ہیں, پاکستان میں نہیں مل رہے, تو اس لیے ہم یہاں پر احتجاج کرتے ہیں. ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے. کیا پاکستان میں خواتین کو ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں ریاست دے رہی؟ پاکستان میں ریاست کیا دے رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا, ان کے باپ نہیں دے رہے. ان کے باپ ان کو پڑھائی سے جلدی نکالتے ہیں, نہیں نکالتے. آپ مجھے یہ بتائیں, اب بتائیں آپ اپنے گھر کا بتائیں. آپ کی بہنوں, آپ کی وہ بالکل وہ پڑھتی ہیں. آپ کی ماں نے, آپ کی ماموں جتنے پڑھائی کی ہے, انہوں نے BS کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے ماموں نے نہیں, ماں نے, آپ نے ماں کی بات کی ہے نا, عورتوں کی بات. کتنا پڑھے ماموں نے تو میرے میٹرک پاس ہیں. وہ اچھا میٹرک پاس ہیں. کرتے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اپنا کام کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور آپ کی پرائیویٹ بزنس. آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تو ہاؤس وائف ہے. ہاؤس وائف ہے, پڑھ کے بھی ہاؤس وائف ہے. ہاں تو کیا ہے, ضرور یہ کون سا قانون ہے کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کون سا قانون ہے کہ پڑھائی جو ہے اجازت ہے کام کرنے کی؟ ہاں بالکل ہے. یہ تو میں نہیں مانتا. جب پڑھ کے بھی اگر وہ گھر پہ بیٹھی ہیں تو بھائی ان کی اپنی مرضی ہے نا. اور اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر آپ کی ماں کو اس کی اجازت نہیں ہے, تو اگر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں کو اجازت ہے بھی, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے ارد گرد کی اور باقی عورتوں کو اجازت نہیں ہے, تو آپ بالکل اندھے ہیں. نہیں, آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بس اتنا میرا بہت ہے. بتائیے گا کہ آپ کا آج کا جو ہے وہ کیا موٹیو ہے, کیا جو ہے وہ سلوگنس ہے آپ کا, اور کیا جو مطالبات جو ہیں وہ پچھلے سال آپ نے مارچ کیا تھا, تو کیا مطالبات آپ کے تسلیم نہیں ہوئے ابھی تک جو آپ کو دوبارہ یہ مارچ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟
وہ تو ہمیشہ ہی ہر سال ہی ہوتا ہے کہ NOC دیا نہیں جاتا. ہم جب بھی جو ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے تو یہ ویسے ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. تو لائک ہمیشہ جو ہے وہ آفینڈ ہوتے ہیں ہر سلوگن سے. صرف اتنی سی بات ان کو سمجھ جاتی ہے. اٹس سو سیڈ کہ ہم ابھی تک اس چیز کے لیے فائٹ کریں, ان کو ابھی تک ایکسپلین کر رہے ہیں سب کو کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کیا. اور ڈیمانڈز جو ہے وہ ہم نے سامنے رکھی تھی پریس کانفرنس میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں آپ حیا مارچ والوں کو انہوں نے سب کچھ کرنے دیا, ان کے پاس مائکس بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہمیں جو ہے وہ ہماری گاڑیاں روک لی گئی. اور جو ہے وہ ایک گاڑی آ رہی تھی ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا جس میں ہمارے لوگ تھے. تو مطلب اتنی کیا ان کو ہو جاتا ہے کہ جب بھی ہم جو ہے رائٹس کی بات کرتے ہیں تب ان کو کانپنے لگ جاتے ہیں. یہی جب ریپ ہو رہے ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایسڈ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں, تب ان کو کیوں اتنا فرق نہیں پڑتا. صرف ہم جب نکلتے ہیں اس کے خلاف نکلتے ہیں تو تب ان کو آگ لگ جاتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا یہ جو آپ نے وائٹ ڈریس اور یہ پرپل دوپٹہ پہنا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یونٹی ایک دکھانے کے لیے نا کہ مطلب ہم لوگ سب ایک ہیں. Solidarity. پیس. ویمن پیس. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کیا مطالبات ہیں آپ کی گورنمنٹ سے, اور کیا جو ہے وہ پاکستان میں ریاست پاکستان جو ہے وہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دے رہی؟ کہاں دے رہی ہیں. جو ہے وہ 18 سال کی بچیاں ہوتی بھی نہیں ہیں اور ان کی جو ہے وہ سوسائٹی تو بالکل بھی نہیں دے رہی کہ ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. پھر گورنمنٹ جابس کی اگر بات کریں تو مائنورٹی رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 5% جو ہے ان کو جو ہے وہ صرف ملتا ہے, اور جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ سینیٹری ورکرز ہوتے ہیں, ان کو مطلب صحیح جو ہے وہ جابز ملتی ہی نہیں ہے. پھر دیکھا جائے تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں اپنے پیچھے کہ پولیس فیمیل ہیں تو وہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ کچھ جو ہے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ لوگوں کو, لڑکیوں کو اسپیشلی پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, لیکن جن کو نہیں پتہ وہ مطلب اس چیز سے عورت مارچ سے بہت زیادہ اویئرنیس آتی ہے. یہ بتائیے گا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے تو آپ مرد ہیں اور پٹھان ہیں, تو آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ دیکھیں عورت کوئی میرے خیال میں یہ جو مسئلے ہوتے ہیں عورتوں کے مسئلے, یہ صرف یہاں کے نہیں, یہاں کے عورتوں کو تو میں نے مسئلے کی بات یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے تو آپ مرد ہیں, آپ ادھر اس مارچ پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اچھا میں اپنے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں, سرز کے ساتھ کہ دیکھیں آپ بالکل اگر یہ پیٹریارکل ایک سوسائٹی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مرد ہی ایسے, کچھ مرد ایسے بھی ہے کہ وہ آزادی دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری سسٹم کی وجہ سے ہم بھی ان کو اسی طرح اسی سسٹم نے ہمیں رکا ہوا ہے, لیکن یہاں پر ہم ان کے ساتھ یکجہتی ضرور کر لیں. کیا مجھے بتائیے گا کہ جب انٹرنیشنل مینس ڈے ہوتا ہے, مردوں کا عالمی دن ہوتا ہے, تو آپ اس ٹائم بھی احتجاج کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں؟ جی اگر ضرور, اگر مردوں کو کوئی مسئلے ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسئلے ایسے جس پر بات کرنی چاہیے تو اس مسئلے کے لیے نکلنا چاہیے اور ہم نکلیں گے بھی انشاءاللہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رمضان المبارک میں آج یہ عورت آزادی مارچ کا یہ ایک احتجاج کیا گیا ہے, اس میں کنٹروورشل جو نعرے ہیں اور پلے کارڈ جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے اور اویزاں تھے, تو یہ غیر مناسب غیر اخلاقی حرکت تھی؟ دیکھیں یہ ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہاں پر کوئی یہ سوچ تو نہیں ہے, یہ تو ایک یہ کوئی کنٹروورشل ہماری سوچ ہی کنٹروورشل ہے. رمضان میں ہے لیکن ہمارے مسئلے تو رمضان کی وجہ سے کم نہیں ہو رہے, ہمارے مسئلے تو وہی. اگر ہم اسی طرح یہ کہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم یہ مسئلے بیان کرنا چھوڑیں تو کون آئے گا, ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے مسئلے نہیں چھوڑنے چاہیے ہمیں. ریاست آپ کو حقوق نہیں دے رہی؟ اگر ریاست نے حقوق دیے تو آج ہم ادھر ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مسئلے ہیں, ریاست تو خود ہی فیل ہوا ہے سب کچھ میں. کیا مطالبہ ہے ریاست سے, کیا حقوق جو ہے وہ ریاست نے آپ کو نہیں دیے ابھی تک؟ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کو اپنی حقوق کی آزادی دے جائے, جس طرح کہ مغربی ممالک میں عورتوں کو اپنی زندگی کی جو جتنے بھی ڈیسیجن ہوتے, جتنے بھی چوائس ہوتے وہ خود ہی وہی کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ یہاں پر یہ حقوق دیا جائے عورتوں کو. بتائیے گا کہ آپ آج جو ہے وہ اس مارچ کا آپ کا کیا موٹیو ہے اور کیا جو ہے وہ نئے نعرے اس دفعہ لگائے جا رہے ہیں؟ آپ نے پورا مارچ اٹینڈ کیا تھا؟ نہیں, میں تو آج مارچ میں. آپ پورے مارچ میں نہیں تھے؟
अच्छा जी, हमारा जो मोटिव था इस मार्च का वो ये था कि औरतों के ऊपर जो है जबर होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक था वो था फेमिनिस्ट सियासत बमुकाबला पिदरशाहाना रियासत। हमने आज अपना एहतजाज पिदरशाहाना रियासत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया है। पिदरशाहाना रियासत उस रियासत को कहते हैं जहाँ औरतों के हकूक़ सल्ब किए जाते हैं, जहाँ औरतों से उनका आज़ादी राय छीना जाता है। पिदरशाहाना रियासत वो है जहाँ औरतों के दिन दहाड़े रेप होते हैं, जहाँ पे मासूम छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके मदरसों में रेप होते हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इख्तजाज नहीं किया जाता। पिदरशाहाना रियासत वही रियासत है कि जब औरतें इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए साल में एक बार और 8 मार्च को यहाँ पे आती हैं, तो रियासत उनके ऊपर अपना जबर करती है। कभी उन पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, कभी उनको पत्थर मारे जाते हैं। तो ये जो है हमारा आज का मौजू था। ठीक है, तो क्या रियासत पाकिस्तान जो है वो आपको हकूक़ नहीं दे रही? जी बिल्कुल, रियासत पाकिस्तान ने हकूक़ हमें क्या दिया। आज हमें यहाँ पे एक माइक जो था वो तक हमें नहीं अलाउ किया गया, जबकि ये लाल मस्जिद वाले जो मौलवी थे, ये जामिया हफ्सा वाले, उनको स्पीकर भी दिए गए, उनको स्टेज भी बनाने दिया गया। तो जिस रियासत में मौलवी जो है वो इतना आगे हो, मौलवी का जो कि यरगमाली बना के रख के बैठते थे लोगों को, ठीक है, उनको जब इतना पावर मिलता हो तो आप बताएं हमारे क्या हकूक़ हैं इसमें।